بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج کل پوری دنیا میں کرونا وائرس کا چرچا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ وبا پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اور ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں بھی یہ وبا آ چکی ہے۔ اب تک کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 82 افراد اس کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، اور ہمارا جو لوکل علاقہ ہے بارسوئی، ہمارے ایک دوست نے بتلایا کہ آج بارسوئی سے بھی یہ اطلاع آئی ہے کہ 2 لوگ اس کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جن کو کولکاتہ بھیجا گیا ہے۔ یہ کہاں ہوا ہے؟ بارسوئی میں، کس جگہ، کیا نام ہے ان کا، اس کی تحقیق نہیں ہو پائی ہے۔ البتہ ہمارے دوست نے یہ جانکاری دی کہ 2 لوگ اس کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس کو روکنے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا انتہائی ناگزیر ہے، اور یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا توکل کے بھی خلاف نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ ایسے موقع سے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب کسی جگہ یہ وبا، یہ بیماری پھیل جائے تو اندر کے لوگ باہر نہ آئے اور باہر کے لوگ اندر نہ جائے۔ اس لیے اس تعلق سے جو دیندار، پرہیزگار اطباء اور ڈاکٹروں کے مشورے سے اور محکمہ صحت اور حکومت کی طرف سے جو ہدایات دی جا رہی ہیں اور جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہے، ان ہدایات کی پابندی نہ صرف یہ کہ مناسب ہے بلکہ شرعی اعتبار سے بھی ضروری ہے۔ سامعین کرام، تو اس سے بچنے کے لیے چند احتیاطی تدابیر ہیں جو میں آپ کے سامنے بالتفصیل نمبر وار بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، خاص طور سے جو بڑے اجتماعات ہیں ان میں وائرس کے پھیلنے کا خدشہ زیادہ ہے، اس لیے ان کو مؤخر کیا جائے یا بالکل مختصر کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ کی تقریب ہو تو ان کو بھی مؤخر کر دیا جائے یا بالکل مختصر کر دیا جائے اور سادگی کے ساتھ شادی کی جائے، اور سنت بھی یہی ہے۔ نمبر 2، جمعہ اور جماعتوں کے اندر بھی اس کا خاص خیال کیا جائے کہ سنتیں گھر سے پڑھ کر آئیں اور نماز کی بعد کی سنتیں بھی گھر میں جا کر کے پڑھیں، اور یہ سنت کے مطابق بھی ہے اور افضل بھی ہے۔ نمبر 3، وضو بھی گھر سے کر کے آئیں۔ نمبر 4، ائمہ حضرات جمعہ کی نماز میں اور دیگر جماعتوں میں اختصار سے کام لیں، کیونکہ پریشانی کے وقت اور مجبوری کے وقت مختصر قرات ہی بہتر ہے۔ نمبر 5، اگر دیندار، پرہیزگار ڈاکٹر اور محکمہ صحت کی طرف سے یہ اعلان اور یہ ہدایت آئے کہ اگر یہ وبا زیادہ پھیلتی ہے تو مصافحہ سے بھی پرہیز کیا جائے تو اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 6، زیادہ سے زیادہ وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ نمبر 7، خاص طور سے ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد صابن وغیرہ سے ہاتھ دھوئیں، اور کوشش یہ کریں کہ
زیادہ تر صابن ہی سے ہاتھ کو دھوئے۔ نمبر 8، جتنے ایسے کام ہیں جو واجب اور فرض نہیں ہے، اگر محکمہ صحت کی طرف سے یا دیندار ڈاکٹر کی طرف سے ان کو چھوڑنے کی ہدایت دی جائے تو ان کو چھوڑ دیا جائے۔ نمبر 9، توبہ استغفار کثرت سے کرے۔ نمبر 10، صدقہ خیرات کا خوب اہتمام کرے۔ نمبر 11، رجوع اللہ کرے۔ نمبر 12، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کثرت سے پڑھا کریں۔ نمبر 13، سورہ احزاب آیت نمبر 13، یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا کثرت سے پڑھا کریں۔ نمبر 14، یہ دعا بھی کثرت سے پڑھے، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء۔ نمبر 15، کوئی بھی کھانے پینے کی چیز کھائے یا پیے تو اس سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ نمبر 16، ہر بچوں کے گلے میں اس دعا کو کسی کاغذ میں لکھ کر تعویذ بنا کر لٹکا دے۔ دعا یہ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ نمبر 17، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر دم کر لیں۔ سامعین کرام، تو یہ چند احتیاطی تدابیر تھی جو میں نے مختلف علماء کرام کی تقاریر سے، بالخصوص شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کی تقاریر سے ان تمام چیز کو اخذ کیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہم کو بھی اور پوری انسانیت کو اس وبا سے بچائے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔